سید فہیم اختر صاحب، ان کا سوال ہے، سب سے پہلے تو شکر ہے اللہ کا کہ آپ ہمارے بیچ یہاں ہیں، اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ اہتمام کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کوششوں کے بہترین نتائج ہم سب کو دکھائے، آمین۔ سوال، کیا پڑوسی اگر ہندو یا عیسائی ہو یعنی کہ غیر مسلم ہو تو بھی وہ حدیث جو آپ نے پڑوسی کے بارے میں بتائی لاگو ہوتی ہے؟ لازماً لاگو ہوتی ہے، الا یہ کہ وہ پڑوسی ہاسٹائل ہو ٹورڈز اسلام۔ اف ہی از ناٹ ہاسٹائل ٹورڈز اسلام، اگر وہ دشمن نہیں ہے، اگر وہ اسلام کے خلاف کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے، کوئی سازش نہیں کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے حقوق پڑوسی کی حیثیت سے ساقط ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو وہ پڑوسی ہے اور پڑوسی کا حق ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، جبرائیل نے مجھے پڑوسی کے حقوق اتنے بیان کیے، اتنی تاکید کے ساتھ بیان کیے کہ میں یہ گمان کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ پڑوسی کو وراثت میں شامل کر دے گا، یہ پڑوسی کا بھی وراثت میں حصہ ہے۔ یہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پڑوسی کا حق اپنی جگہ ہے۔ شیخ ناصر پیشے سے میکینیکل انجینئر ہیں، آپ کا سوال ہے کہ آج دور حاضر میں مسلمان طرح طرح کی پریشانیوں سے دوچار ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اور اس موجودہ پستی کا کیا علاج ہے؟ میں مختصر ترین الفاظ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس وقت ہم اللہ کے عذاب کے شکنجے میں ہیں۔ کیوں؟ جس قوم کے پاس اللہ کی کتاب ہو اور اللہ کی شریعت ہو اور وہ اللہ کے رسول کے امتی ہونے کے مدعی ہوں، وہ قوم زمین پر اللہ کی ریپرزنٹیٹو ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ قوم اپنے عمل سے مس ریپرزنٹ کرے تو وہ کافروں سے بدتر ہے، غیر مسلموں سے بدتر ہے، پھر ان کو عذاب ملتا ہے۔ آج ہماری ذلت اور رسوائی، ہم سے پہلے بھی ایک امت تھی اور بڑی چہیتی اور لاڈلی امت تھی، ذرا اندازہ تو کیجئے، بنی اسرائیل صحرا میں سفر کر رہے ہیں تو ابر کا سائبان ساتھ ساتھ چل رہا ہے، دھوپ نہ ستائے، کھانے پینے کی ضرورت پیش آئی ہے تو من و سلوہ نازل کر دیا ہے، پانی کے لیے ایک ضرب لگی ہے عصا کی اور 12 چشمے، تاکہ 12 کے 12 قبیلے اپنا اپنا چشمہ معین کر لیں۔ تو یہ ساری جو جن کے اوپر نعمتیں ہوئی ہیں انہی کے بارے میں فرمایا گیا جب انہوں نے بے عملی اختیار کی، بد عملی اختیار کی، شریعت کو پس پش ڈال دیا، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو پھر اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت، کمزوری اور مسکنت، کم ہمتی مسلط کر دی گئی، اللہ کے عذاب کے اندر گر گئے۔ اسیرینز آئے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکے، انہوں نے سلطنت اسرائیل کو تہو بالا کر کے ختم کر دیا۔ نیبوکڈنیزر آئے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، اس نے لاکھوں کو قتل کیا، لاکھوں کو وہ کیپٹیو بنا کر بیبیلونیا لے گیا، اور حضرت سلیمان کے بنائے ہوئی مسجد کو، جسے وہ ٹیمپل کہتے ہیں، ٹیمپل آف سولومن، اسے گرا کر زمین کے برابر کر دیا، 2 اینٹیں سلامت نہ رہی، یروشلم میں ایک انسان نہ رہا، کوئی متنفس نہ رہا۔ یہ عذاب کیوں آئے تھے؟ پھر ایک وقفہ آیا، اس لیے کہ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت سے لوگوں میں عمومی ایک توبہ کی تحریک برپا ہو گئی، لوٹو اللہ کے دین کی طرف، لوٹو شریعت کی طرف، تو اللہ کی رحمت بھی پھر متوجہ ہو گئی، مکابی سلطنت قائم ہوئی، جو اپنے رقبے کے اعتبار سے حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑھ کر تھی، لیکن پھر دوبارہ ان کے اوپر وہی دنیا پرستی، شہوت پرستی، یہ ساری گندگیاں جب آ گئیں، مشرکانہ توہمات آ گئے، غیر مسلموں سے خلا بلا، اس کی وجہ سے ان کے اندر وہ ساری رسمیں ریتیں شروع ہو گئی، پھر عذاب آیا۔ پہلے یونانیوں کے ہاتھوں رگڑا گیا ان کو، سکندر کے ہاتھوں، سلیوکس کے ہاتھوں،
اور پھر رومنز کے ہاتھوں رگڑا گیا. یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے، کیونکہ انہوں نے بغاوت کی تھی ان کے خلاف، رومنز کے خلاف، تو حملہ کر کے 1,33,000 یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا. اور جو دوسرا ٹیمپل انہوں نے بنا لیا تھا، سیکنڈ ٹیمپل جس کو وہ کہتے ہیں، اس مکابی دور میں وہ حضرت سلیمان کا بنایا ہوا وہ معبد جو ہے وہ دوبارہ بن گیا. سن 70 عیسوی میں اسے پھر گرا دیا گیا، آج تک گرا پڑا ہے. 1934 برس سے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. جو امت کتاب اللہ اور شریعت خدا بندی کی حامل ہو کر اور طرز عمل اس کا مختلف اور برعکس ہوگا، وہ کافروں سے بدتر ہے اللہ کی نگاہ میں. اب علاج ایک ہی ہے. ہم کہیں کسی جگہ دنیا میں کسی سائزیبل ملک میں پورا اسلامی نظام، پوری اسلامی سیاست، پوری اسلامی معیشت، پورا اسلامی معاشرہ، پورا اسلامی قانون نافذ کر کے دنیا کو دکھائیں. And we should be able to invite the humanity at large. Come and see with your eyes. This is Islam. یہاں کی برکتیں دیکھو. یہاں ہر شخص کی بنیادی ضروریات ریاست کے ذمے ہیں. یہ جو سوشل سیکیورٹی کا کام آج ہو رہا ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز کے سوشل سیکیورٹی کا نظام جو ہے دنیا میں کہاں سمجھا جاتا ہے ٹاپ پر ہے. پھر انگلستان میں ہے ان امپلائمنٹ الاؤنس، امریکہ کے اندر بھی ہے. لیکن یہ کہ سب سے پہلا سوشل سیکیورٹی کا نظام خلافت راشدہ میں ہوا ہے، جہاں ہر شخص کی جو بھی بنیادی ضروریات ہیں اس کی کفالت ریاست کے ذمے تھی. میں نے جو حال یہاں دیکھا ہے پاکستان میں کبھی نہیں دیکھا. جس طرح کی چھوٹے چھوٹے سے 4 فٹ 6 فٹ 7 فٹ کی ایک لکڑی کی بنی ہوئی کوٹھڑی کے اندر پورا خاندان آباد ہے، اور جبکہ اونچے اونچے محل موجود ہے سامنے. یہ عجیب ملک ہے، ڈیموکریسی میں بہت اونچا، لیکن سوشل سیکیورٹی کا کوئی نظام سرے سے نہیں، سرے سے نہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں بھی وہ کوئی اسلامی نظام ہے، جو زکوٰۃ ہے وہ پورا بیت المال کا نظام قائم نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہے. پھر بھی کچھ نہ کچھ زکوٰۃ کا نظام جو قائم کر گئے تھے ضیاء الحق صاحب، اس سے کچھ نہ کچھ غریبوں کی مدد ہوتی ہے. تو بہرحال جب تک ہم دنیا کے سامنے اسلام کی نمائندگی نہیں کریں گے، صحیح اسلام کی اور کامل اسلام کی، اس وقت تک ہمارے حالات میں کوئی بہتری نہیں آ سکتی. صدیقی صدف فاطمہ آپ سے سوال کر رہی ہیں، برائے مہربانی یہ بتا دیں کہ اگر کسی کے دل میں یا قلب میں ایمان کوٹ کوٹ کر بھرا نہ ہو تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور کیا بنا قلبی ایمان کے نجات ممکن ہے؟ قلبی ایمان کے بغیر نجات نہیں ہے. ہاں ایمان کمزور ہو تو میں عرض کر چکا ہوں، ایمان ہو دل میں ہو لیکن اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ عمل کو پوری طرح ہولڈ کر سکے، عمل کو درست کر دے. تو پھر اگر گناہوں کا پلڑا زیادہ بھاری ہے نیکیوں سے تو سزا ملے گی جہنم کے اندر. البتہ ایک وقت آئے گا نکال کر اور پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا قلبی ایمان کی وجہ سے. لیکن دوسرا سوال جو اس میں ہے کہ ایمان کہاں سے آئے. دیکھیے ایمان پیدا کرنے کے 3 طریقے ہیں. 2 ایزی ہیں لیکن ان سے ایک ایسا ایمان پیدا ہوتا ہے جس میں شعور کا ایلیمنٹ بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر. کوئی ڈائمنشن اس کی انٹلیکچوئل نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ صاحب ایمان لوگوں کی صحبت اور ان کا قرب اختیار کرو. جیسے بھٹی کے آگے بیٹھیں گے تو حرارت آ جائے گی، صاحب ایمان کی صحبت سے آپ کو بھی ایمان ملے گا. دوسرا طریقہ اسلام پر عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو، اس سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے. لیکن جو اصل ایمان ہے، جو شعوری ایمان ہے، جیسے کہ سورہ
یوسف میں کہا گیا، حضور سے کہلوایا گیا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے محمد کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، علی وجہ البصیرت، میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیا نہیں مار رہا ہوں، علی وجہ البصیرت، اور نہ صرف میں بلکہ جو میری پیروی کر رہے ہیں وہ بھی علی وجہ البصیرت کر رہے ہیں۔ تو علی وجہ البصیرت ایمان صرف قرآن سے ملے گا۔ مولانا ظفر علی خان کبھی، میں حیران ہوتا ہوں، وہ عموماً تو سیاسی شاعر تھے اور جنگ آزادی کے بہت بڑے سپاہی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، کہ انہوں نے ایک بڑا پیارا شعر کہا ہے، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سی پاروں میں۔ عاقل، انٹلیکچوئل انسان، اس کو وہ جو ایمان چاہیے جس کا انٹلیکچوئل ڈائمنشن بھی ہو، اس کی سورس صرف اور صرف قرآن۔ ایک عبد الواحد صاحب ہیں، ان کا سوال ہے کہ دنیا میں خصوصاً اور ہندوستان میں کئی کروڑ ایسے افراد ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، جیتے ہیں اور مر جاتے ہیں بغیر یہ جانے کہ نجات کی راہ کیا ہے یا ان کا رب کون ہے۔ ایسے لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیے، قرآن مجید میں ایک بہت بڑی خوشخبری کئی بار آئی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی انسان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اگر اس تک علم پہنچا ہی نہیں، دعوت پہنچی ہی نہیں، تو میں محتاط ترین الفاظ میں کہوں گا اللہ ان کے ساتھ نرمی کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے عفو کے مستحق ہوں گے۔ البتہ اگر کسی کو دعوت پہنچا دی گئی، پڑھا لکھا انسان ہے، قرآن بھی پڑھ لیا اس نے، اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا، تو وہ کافر ہے، اس کے لیے پھر آخرت میں عذاب ہے۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، اسلام کی دعوت ایک اہم فریضہ ہے، لیکن اس سے غفلت پائی جاتی ہے، ایسے میں مایوسی بھی ہوتی ہے اور کبھی اپنی بے بسی پر افسوس بھی۔ آج جس تیزی سے بے دینی پھیل رہی ہے اس میں ہماری بساط کچھ بھی نظر نہیں آتی، ایسے میں ہم کیسے کوشش کریں، سروائیو کریں؟ اصل میں اس احساس کے پیچھے ایک مغالطہ ہے، انسان اپنی صلاحیتوں اور قوتوں سے ناواقف ہے، ایک ایک فرد کے اندر اللہ نے بہت طاقت رکھی ہوئی۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم نے وہ ساری ڈائیورٹ کی ہے دنیا کی طرف۔ آخر دنیا میں انسان کامیاب ہے تو کیسے؟ محنت سے ہے نا، وہی محنت دین کے لیے کی جائے گی تو نتائج نکلیں گے۔ البتہ ایک امکان ہے، کسی قوم کی اللہ تعالی ہلاکت کا فیصلہ کر چکا ہو، وہ اتنے دور جا چکے ہوں، ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہوں کہ ان کے اوپر کوئی شے اثر انداز نہ ہو، تو داعی جو ہے، دعوت دینے والا، وہ چاہے سر پٹکتا رہے گا، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے معاملے میں ہے۔ لیکن پھر بھی مجھے اور آپ کو اپنا فرض ادا کرنے کے لیے، اپنی نجات کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ کوئی نتیجہ نکلے نہ نکلے اس سے مجھے کوئی بحث نہیں، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن اس فرض کو، اس ایمان کا حصول، ایمان حقیقی کا حصول، عمل صالح، تواسم الحق، تواسم الصبر، اس کو ادا کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر میں نہیں کرتا ہوں تو میں پکڑا جاؤں گا قیامت کے دن۔ آپ کو معلوم ہے قرآن میں 2 دفعہ کہا گیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے بھی اور اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی۔ کیوں؟ نفسی 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 نفسی، مجھے بچا لیا جائے، مجھے بچا لیا جائے، میری اولاد کو جھونک دو، میرے ماں باپ کو جھونک دو، میری بیوی کو جھونک دو، بیوی کہے گی میرے شوہر کو جھونک دو، مجھے بچا۔ یہی نفسی نفسی دنیا میں رہے آپ کی، مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے سب سے پہلے، اور پھر مجھے اپنے سب سے پہلے آل اولاد کو بچانا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ یہ کام جو ہے آپ کریں اور سمجھ لیں، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ جورو کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی۔ تمہارا اپنا عمل، اگر تم اس راستے پر چلے، اپنی ہمت کے مطابق چلتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کے عفو و درگزر کے مستحق ہوگے، اور وہی اصل کامیابی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اصل بڑی کامیابی وہی ہے۔ ایک اختر السلطان اصلاحی صاحب ہیں جو پیشے سے مدرس ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں ٹو فائٹ باطل ان دیز ڈیز گاندھی جیز پالیسی از مور کریکٹ. Does this mean that, God forbid, our Prophet sallallahu alaihi wasallam did not provide any guidance for the present circumstances? گاندھی جی کا اپنا کہنا یہ ہے کہ میں نے نان وائلنس حضرت مسیح اور حضرت محمد سے سیکھا ہے۔ تو گائیڈنس تو تھی۔ مکے کے اندر کیا تھا؟ آج بھی میں نے بتایا، no raising of hands even in self defense. Let them kill you, no harm. You will get shahada, you will be martyrs. لیکن پورے 13 سال یا 12 سال مکے کا آرڈر آف دی ڈے یہ تھا، no retaliation whatsoever, no raising of hands even in self defense. ورنہ جو میں نے آپ کو خباب بن الارض کا واقعہ سنایا ہے، جس آدمی کو یہ پتا چل گیا مجھے تو یہ انگاروں پر بھون دیں گے، اسے اجازت ہو تو 2-4 کو مار کر مرے گا کہ نہیں؟ بلی کو بھی اگر کہیں گھیر لیں آپ کسی کونے میں اور اسے پتا چلے کوئی راستہ نہیں، وہ آپ پر جھپٹے گی، کیا جان ہے اس کی بیچاری کی، لیکن وہ آپ کی آنکھوں پر آ کر حملہ کرے گی۔ لہذا ڈیسپریٹ آدمی جنہیں پتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اگر اجازت ہوتی تو 2-4 کو مار کر تو مرتا نا، لیکن نہیں، اجازت نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ کا نان وائلنس، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو ایک زیلوٹس کی تحریک چل رہی تھی، وہ چاہتے تھے کہ عیسیٰ ان کا ساتھ دے تاکہ رومنز کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ حضرت عیسیٰ نے ان کا ساتھ نہیں دیا، وہ وائلنٹ جو ہے ایک موومنٹ چلانا چاہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے پہلے ایمان اور عمل صالح کی دعوت کو رکھا، پہلے اپنے ایمان کی خبر لو۔ تم جو شریعت کے پیروکار ہو، تمہاری حیثیت ان قبروں کی سی ہے جن کے اوپر تو سفیدی پھیر دی گئی ہے، اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تم نے شریعت کے صرف ظاہری کو لے رکھا ہے، شریعت کی روح ختم ہو گئی ہے۔ جب تک کہ وہ ریوائیو نہ ہو اس وقت تک کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو گاندھی جی نے یہ بات کہی تھی جنہیں آپ سرحدی گاندھی کہتے ہیں، خان عبد الغفار خان۔ اور خان عبد الغفار خان نے یہ بات بتائی، ہمارے ہاں ایک سینئر صحافی تھے میم شین محمد شفیع، اور انہوں نے مجھے بتائی، میں نے پوری روایت جو ہے اس کا سلسلہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ گاندھی نے خان عبد الغفار خان سے کہی، انہوں نے میم شین صاحب سے کہی، محمد شفیع سے، میاں محمد شفیع، اور انہوں نے مجھے بتائی کہ میں نے نان وائلنس حضرت مسیح اور حضرت محمد سے سیکھا ہے۔